سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ تعمیر وطن کی انتظامیہ نے 10 حفاظ بچوں کو مکمل عمرہ پیکج اور اعزازی شیلڈ سے نواز دیا۔ ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بات۔ ناظرین، شعبہ حفظ زائرین حرمین تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز مانسہرہ کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ایئر کموڈور محمد سیف الاسلام کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی بانی و چیئرمین سیرا انسٹیٹیوٹ فیصل آباد مفتی مصطفیٰ عزیز تھے، جن کا ادارہ پہنچنے پر انتظامیہ کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ رواں سال قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے 10 طلباء کو گولڈن قرآن اور اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ منصب جدا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا کے شعبہ حفظ سے گریجویٹ ہونے والے 17 طلباء میں سند حفظ اور سیرت سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ اسی طرح وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے 8 حفاظ طلباء اور ان کے اساتذہ کو ادارے کی جانب سے مکمل عمرہ پیکج کا عظیم تحفہ دیا گیا۔ مہمان خصوصی مفتی مصطفیٰ عزیز نے تکمیل حفظ قرآن اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء اور ان کے والدین کو دلی مبارکباد پیش کی۔ ساری فضا ہے، تم میرے ساتھ خود۔ اور تعمیرین اسلامک سوسائٹی کے زیر انتظام تیار کردہ سیرت سلیبس کو سراہتے ہوئے ادارے کی عصری اور دینی تعلیمی کاوشوں کو قابل تحسین اور قابل تقلید قرار دیا۔ تقریب روحانی جذبات اور دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ میرا بیٹا جو ہے، آج مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا ایک بچہ جو تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالج کے شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہے، 6th کلاس میں یہاں پہ یہ شعبہ حفظ میں آیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ 1.5 سال کے قلیل عرصہ میں اس نے اپنا حفظ مکمل کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی تعمیر وطن جو اپنی کاوش کر رہا ہے، اس پہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تعمیر وطن کی انتظامیہ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ تعمیر وطن نے ہمارے بچوں پہ اچھی توجہ دی ہے، اور میرا بچہ الحمدللہ یعنی اس کی ڈیلی بنیادوں پہ اس کی پرفارمنس ہمارے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی کہ اس کے آج کا سبق کیسا ہے، سابقہ سبق کیسا ہے، اس حوالے سے ہمیں آن بورڈ رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو رزلٹ عصری علوم میں میتھ، سائنس اور انگلش کے مضامین جو ساتھ یہ پڑھا رہے ہیں 7th کلاس میں اینڈ 6th کلاس میں، ان کا رزلٹ میں بھی 97% کے ساتھ میرا بچہ الحمدللہ آج بھی ایک پوزیشن ہولڈر ہے اسکول کے اندر۔ سب سے بڑھ کر جو ایم ڈیز جو ہیں تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالج کے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا ادارہ جو ہے مانسہرہ کی عوام کے لیے یہاں پہ بنایا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ عصری علوم بلکہ دینی علوم پہ بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ میرے وطن پبلک اسکول اینڈ کالجز میں آ کر دلی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کافی عرصے سے ہمارا یہاں آنا جانا لگا رہا، لیکن آج ایک خصوصی موقع ہے۔ میرا بیٹا یہاں پر حفظ کرنے کے لیے آیا۔ اس سے پہلے میں نے اس بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروایا، لیکن وہاں پر ان کا ماحول دیکھ کر
میں ان سے فیڈ اپ ہو گیا. لیکن جب تعمیر وطن نے یہاں پر حفظ کی کلاسز شروع کی تو میری ایک دیرینہ خواہش دوبارہ اٹھ کر آئی, اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میری ایک خواہش یہاں پر انشاءاللہ مکمل ہوگی, اللہ پاک اس کو ضرور پورا کرے گا. میں اپنے بچے کو یہاں پر لے کے آیا اور کم اور قلیل عرصہ میں انہوں نے یہاں پر اپنے اساتذہ کی محنت, لگن, جذبے کی وجہ سے وہ بچے جو 2 سال کے عرصے میں قرآن مجید حفظ کرنے کے قابل تھے, انہوں نے 1.5 سال کے عرصے میں وہ قرآن مجید حفظ کیا اور وفاق کا امتحان بھی پورے نمبروں کے ساتھ, اعزاز کے ساتھ انہوں نے پاس کیا. یہ اعزاز نہ صرف ان کے اساتذہ کے لیے بلکہ تعمیر وطن کی ایڈمنسٹریشن کے لیے, بلکہ جو ان کے مالکان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا ہے. یہ مالکان اور خصوصاً احسن محسن سعید صاحب اور ان کی والدہ, ان کو دین دنیا آخرت میں کامیابی, عزت عطا فرمائے. تعمیر وطن پبلک اسکول میں میرے یہ 3 بچے زیر تعلیم رہے ہیں. آپ یقین جانیں کہ میں اتنا اپنی اس بچی پہ نہیں خوش ہوا جتنا اس کی ڈگری پہ خوش ہوا ہوں کہ یہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ایک ایسی ڈگری ہے کہ اس کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میرا بھائی عمر یاس ہے, اس کر رہے ماشاء اللہ. میں ویسے بھی آتا رہتا ہوں, آج مجھے بہت خوشی ہے جس سلسلے میں میں آیا ہوں. یہاں سے اس نے حفظ مکمل کیا ہے اور ماشاء اللہ اس نے وفاق مدارس میں سے 100 نمبر لیے ہے. اور اسپیشلی میں مفتی انیس صاحب اور سارے اساتذہ کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا بھتیجا حارث بن عباس اس سکول سے پہلے اس نے حفظ مکمل کیا, ابھی وہ مکمل پیکج پہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے سکول کی طرف سے. میں اس سلسلے میں سکول انتظامیہ کا بہت شکریہ, تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف دنیاوی بلکہ اس کے ساتھ دینی تعلیم پہ بھی بہت زور دے رہے ہیں. بچے نے علی حیدر شاہ نے حفظ القرآن میں حفظ کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور تعمیر وطن کی کاوش اور اس کی محنت ہے. یہ لمحہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ میں تعمیر وطن اسکول اینڈ کالج چوک منصورہ کے اسٹیج پر کھڑا ہوں, جہاں سے میرے نور نظر نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. میں تعمیر وطن اسکول کے پرنسپل, اساتذہ کرام, قاری صاحبان, مفتی صاحب کا بہت مشکور ہوں. تعمیر وطن کا یہ جو انیشیٹو ہے, کوئی بھی جو اس آئیڈیا کے ساتھ آیا ہے کہ بچوں کو جو ہے حفظ کی طرف لے کے آنا اور ان سب چیزوں کی طرف لے کے آنا, یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے. اور ہم تعمیر وطن کی جو انتظامیہ ہے اس سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ نتیجہ ہے میرے, اس نے 17 ماہ کے اندر حفظ کی سعادت حاصل کی ہے. اس کا سارا کریڈٹ اس کی جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی جاتا ہے. اور کچھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائی دے. اور میں ادارے اور انتظامیہ پر نہایت مشکور اور شکرگزار ہوں. اور ایئر کماڈور سیبق اسلام صاحب سے جن کی ذاتی تزکی اور کارفوس ہے جس سلسلہ آج روان دوا ہے. اور ساتھ میں شعبہ حفظ کے تمام معزز اساتذہ کرام جو ہیں, میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھتیجے اوقاش علی نے اس ادارے کے شعبہ حفظ سے 17 ماہ میں اس مکمل کیا. یہ والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے اور اس ادارے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. بیٹے نے 20 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے بیٹے کو یہ شہادت نصیب فرمائی. میں اس کے ساتھ اسکول انتظامیہ کا اور شعبہ حفظ کے انچارج مفتی انیس صاحب کا, اصل علوم کے اساتذہ کا, قاری صاحبان کو مبارکباد کی پیش کرتا ہوں. الحمدللہ میرے بیٹے عبداللہ چاند نے بہت سال سب کاموں سے میں بھی تعمیر وطن پبلک اسکول کالج منصورہ جاب پینکس سے میں پاس کرنے کی سازی باز. اور میں اس موقع پہلا تعالیٰ کا بہت شکر شاعر ہوں. ادارہ تعمیر وطن پبلک اسکول اس کے ایم ڈی, پرنسپل اور خاص کر ایڈمنسٹریشن کے جو ہے ڈائریکٹریٹ پروفیشنس اور پاس ایجوکیشن کے ساتھ کرام اور تمام اسٹاف کا میں دل کی تھا کرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی کم عرصے میں تقریباً 20 مہینے کے ایک قلیل عرصے میں میرے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا. یہ ایک بڑی مثالی کارنامہ ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عمرے کا جو پیکج کا اعلان کیا ہے, اس کی مثال پورے ڈسٹرکٹ منصورہ بھی نہیں ملتی. کرام نے اور انتظامیہ نے بہت محنت کی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ, اور الحمدللہ اس کا قرآن مجید بھی بہت الحمدللہ پختہ ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں تعمیر وطن کی انتظامیہ کو اور خصوصاً اساتذہ احترام کو. یہاں پہ جو ہے شعبہ حفظ میں پڑھ رہے ہیں حافظ محمود طفیل, اور بہت ہی کم عرصے میں الحمدللہ اس کا
حفظ قرآن جو ہے نا وہ تکمیل کو پہنچا. تقریباً کوئی 13-14 منتھ میں اس کے جو ہے نا حفظ قرآن مکمل ہو. اور یہاں ان کے حفظ کی پڑھائی ساتھ جو ہے نا اسکول کی پڑھائی بھی بڑی بہترین اور اچھی چل رہی. اور میں دوسرے والدین کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ ان کے تربیت کا تعلیم کا نظام جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو ہے نا وہ مثالی ہے. I completed my HIFZ in duration of 15 months and got 100 marks in the exam of WAFAQs. The school announced full Umrah package for me. میرا نام حمزہ خان ہے. تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. الحمدللہ میں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا جس میں نمایاں کامیابی حاصل کی. ادارے نے میرے لیے مکمل عمرہ پیکج کا اعلان کیا اور اس پہ میں بہت خوش ہوں. میرا نام عمر وقار ہے اور میں تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. الحمدللہ میں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا جس میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، جس کی بنا پر ادارے نے میرے لیے مکمل عمرہ پیکج کا اعلان کیا. والدین کی دعاؤں سے اور اساتذہ کرام کی محنت اور شفقت سے 15 ماہ میں حفظ مکمل کیا. پھر اس کے بعد میں نے وفاق المدارس کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی. بطور انعام ادارے نے میرے لیے مکمل عمرہ پیکج کا اعلان کیا. میرا نام محمد ہے اور میں تعمیر وطن شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہوں. الحمدللہ میں نے 20 ماہ کے اندر اپنا حفظ مکمل کیا اور وفاق المدارس کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے ادارے نے میرے لیے مکمل عمرہ پیکج کا اعلان کیا. My name is Farhan Yasir, student of Tamir Watan Public School and Colleges Mansehra, campus Shobha Hifz. Alhamdulillah, I have secured outstanding grades in Wafaq al-Madaris board examination, and institute declared a complete Umrah package as an incentive for me. And for that, I am really grateful. May Allah subhanahu wa ta'ala bless my parents, teachers and this institute. الحمدللہ میں نے 20 ماہ کے دورانیے کے اندر اپنا حفظ مکمل کیا اور وفاق کے امتحان کیا جس میں 100 میں سے 98 نمبر حاصل کیے. اس پر ادارے نے میرے لیے مکمل عمرہ پیکج کا اعلان کیا. میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. میرا نام سفیان آصف ہے. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. الحمدللہ میں نے اپنا حفظ 20 ماہ میں مکمل کیا اور وفاق المدارس کا امتحان دیا جس میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، جس پر ادارے نے میرے لیے مکمل عمرہ پیکج کا اعلان کیا. میں بہت خوش ہوں. یہ سب میرے اساتذہ کرام کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرا نام اکاش علی ہے اور میں تعمیر وطن پبلک اسکول شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہوں. میں نے الحمدللہ 20 ماہ کے دورانیے میں تکمیل حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی ہے. یہ سب میرے والدین، اساتذہ اور انتظامیہ کی انتھک محنتوں کا صلہ ہے. میرا نام محمد طفیل ہے. میں یہاں تعمیر وطن شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہوں. الحمدللہ میں نے 15 ماہ کے دورانیے میں حفظ تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کی. یہ سب میرے والدین، انتظامیہ اور اساتذہ کی محنتوں کے ساتھ ممکن ہوا. My name is Abdullah Jan and I am the student of Tamir Watan Shobha Hifz. Alhamdulillah, I have completed my Hifz in duration of 16 months. All credit goes to dedication and hard work of my parents, teachers and administration. الحمدللہ میں نے اساتذہ کرام اور والدین کے تعاون کے ساتھ 17 مہینوں میں حفظ قرآن کی شہادت حاصل کی. اللہ پاک والدین، اساتذہ کرام اور ادارے کے انتظامیہ کے لیے مجھے صدقہ جاریہ بنائے. الحمدللہ میں نے 20 ماہ میں حفظ مکمل کیا اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے حفظ کے امتحان بھی دوں گا. مجھے امید ہے کہ میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کر لوں گا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اس اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. میرا نام خبیب طاہر ہے. میں تعمیر وطن پبلک اسکول شعبہ حفظ میں 2 سال سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے قرآن مجید یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام عزیر شفیق ہے. میں شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. الحمدللہ میں نے 16 ماہ میں اپنا حفظ مکمل کیا ہے. اللہ پاک مجھے اپنے والدین، اساتذہ اور انتظامیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میرا نام راشد ہے. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب. الحمدللہ میں نے اساتذہ اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ 2 سال کے دورانیے میں حفظ تکمیل سے قرآن مجید کی سعادت حاصل کی. میرا نام علی شاہ. میں تعمیر وطن شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. الحمدللہ میں نے 17 ماہ میں قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. الحمدللہ میں نے 16 ماہ کے اندر حفظ مکمل کیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے والدین. سال 2025 میں الحمدللہ شعبہ حفظ کا تیسرا بیچ تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور اب تک الحمدللہ 56 بچوں نے تعمیر وطن سے حفظ مکمل کر لیا، جن میں سے 46 بچوں نے دینی امتحانی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان میں شرکت کی اور کامیابی حاصل کی. اور وفاق کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے بچوں کو ہر سال ادارے کی طرف سے مکمل عمرہ پیکج کے انعام سے نوازا جاتا ہے. گزشتہ سال الحمدللہ 10 بچوں نے یہ سعادت حاصل کی تھی اور اس سال 8 بچے اور 2 اساتذہ اکرام انشاءاللہ سفر حرمین میں روانہ ہو رہے ہیں. سال 17 بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانے کی سعادت نصیب ہوئی اور ان میں وہ بچے جنہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، ان کے ہمراہ
ان کے ساتھ اساتذہ کا بھی، یعنی کہ میرا بھی الحمدللہ عمرہ اناؤنس ہوا ہے، جس پہ میں تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالجز کی انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور یہ ان کی خلوص کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہماری آج کی تقریب حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء اور وفاق المدارس کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے اپنے وعدے کے مطابق وفاق المدارس کے امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے والے 8 طلباء اور ان کے اساتذہ کو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کی زیر نگرانی مکمل عمرہ پیکیج کے ساتھ عمرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ 4 جنوری کو والدین ان بچوں کو اسی کیمپس سے مبارک سفر پر روانہ کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سفر سے دنیاوی مقاصد کا حصول ہرگز پیش نظر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان حرمین کے مبارک سفر اور قیمتی عبادات کو دنیاوی مقصد کا ذریعہ بنانے کا سوچ سکتا۔ اس سفر کا مقصد سب سے پہلے رضا الہی کا حصول، ان بچوں کی حوصلہ افزائی، شعبہ حفظ کے دیگر بچوں کے لیے ترغیب، اور بانی ادارہ ملک محمد سعید مرحوم کے لیے اصالِ ثواب ہے۔ واضح رہے کہ ادارہ تعمیر وطن شعبہ حفظ سے کسی قسم کی دنیاوی فوائد کی خواہش نہیں رکھتا، بلکہ یہ شعبہ 100% اسکالرشپ پروگرام کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ شعبہ حفظ کے تمام بچوں کو اسکول کی تعلیم بھی 100% اسکالرشپ کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ تعلیم کے علاوہ کھانے پینے اور دیگر انتظامی اخراجات کا انتظام بھی ادارے کے ذمہ ہے۔ اس شعبے کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تعمیر وطن معاشرے کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے، اسی طرح یہ ادارہ معاشرے کی دینی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی اپنا کردار نبھائے، اور وطن عزیز کو ڈاکٹرز، انجینئرز، عسکری ماہرین کے ساتھ ساتھ حفاظ، علماء، مفتیان کرام اور مذہبی اسکالرز فراہم کرے، جو دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہو کر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے میں کردار ادا کر سکیں۔ اور یہ سلسلہ صرف تعمیر وطن کی تعلیم تک ہی نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ حفاظ بچے اگر ملک کے نامور دینی مدارس میں معلم یا مفتی کا کورس کرنا چاہیں یا یونیورسٹیز میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو تعمیر وطن میرٹ کی بنیاد پر ان کی اسکالرشپ برقرار رکھے اور ان کے تعلیمی اخراجات میں تعاون کرے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کی اس خدمت کی بدولت ادارے کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، مزید ترقی نصیب فرمائے اور انتظامیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، تعمیر وطن پائندہ باد۔ اور قرآن کریم، یہ 2 ایسی نسبتیں ہیں اور ایسے یہ مضامین ہیں، ایسی یہ زندگیاں ہیں، ایسے 2 پلر ہیں جن کو یہ منوانے کے لیے، بتانے کے لیے کسی اور سورس اور کسی اور ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے بارے میں سر نے بتایا اور بتایا کہ یہ فلاں ہے، مجھے ضرورت پڑی کہ یہ میرا تعارف کروائے۔ کوئی شخصیت ہے، کوئی ادارہ ہے، ان کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی اور سپورٹ کرتا ہے تو ان کا تعارف ہوتا ہے۔ قرآن اور سیرت خود ایسا سکہ منواتے ہیں، کسی کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن خود بولتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکمل زندگی، یہ خود بولتی ہے کہ یہ نبی ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں۔ بابرکت محفل کا بھی لطف لے چکا ہوں کہ قرآن اور صاحب القرآن، سیرت کی سند بھی دی جا رہی ہے، قرآن کی بھی سند دی جا رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تعمیر وطن پبلک اسکول اور کالجز کو سلام کہوں یا خراج تحسین پیش کروں۔ دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام کہ قرآن
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند بھی ساتھ میں دی جا رہی ہے کہ انہوں نے سیرت بھی پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے چلتے ہوئے یہ 63 سالہ حیات طیبہ کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ پھر جہاں پہ قرآن اترے گا تو ہم بھی قرآن کے ساتھ انشاءاللہ اتر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ جل جلالہ نے پہلے سے ہی گراؤنڈ بنا دیا، اللہ جل جلالہ نے پہلے سے ہی زمین کو نرم فرما دیا۔ ایک کسان بیج رکھتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آنکھوں کی زمین کو، دل کی زمین کو، کانوں کی زمین کو، چاہتوں کو پہلے سے ہی نرم فرما دیا کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کرنے لگا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس چیز کی بعثت ہوئی ہے وہ محبت الرسول کی ہوئی ہے، محبت الرسول کی بعثت پہلے ہوئی ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بعد میں ہوئی ہے۔ تو دینی سلسلوں میں اور فیض کے سلسلوں میں، استادوں سے سیکھنے کے سلسلوں میں عقیدت اور محبت پہلے شرط ہے، فیض بعد میں شرط ہے، اکتساب جو ہے وہ بعد میں شرط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، 2 سے 4 دن والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے ہیں، پھر حضرت ثویبہ کا دودھ پیتے ہیں، پھر یہ نسمتاً مبارکتاً 2 سال کے لیے بنو سعد میں چلے جاتے ہیں۔ 2 سال کے بعد واپس لاتی ہیں، دکھاتی ہیں، دوبارہ 2 سال کے لیے واپس لے کے چلی جاتی ہیں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوبارہ جو 2 سال کے لیے واپس لے کے گئی ہیں، یہ 2 سال کے لیے واپس لے کے نہیں گئی، بلکہ ان کا لائف ٹائم پروگرام یہ تھا کہ کبھی بھی یہ بچہ ہم نے ان کی والدہ کو واپس ہی نہیں کرنا۔ 2 سال کے لیے لے جائیں گے، آگے پھر 1.5 سال کے لیے لے جائیں گے، ڈیلے کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بچہ گھر سے نکالنے والا نہیں، یہ بچہ خاندان سے نکالنے والا نہیں۔ جس رات یہ بچہ آیا تھا اس رات سے گھر میں سکون آیا، جس دن میں آیا تھا اس دن سے فراوانی ملی۔ ہم تو دور کی بات ہمارا احترام نہیں کرتے تھے، اب ہم تو دور کی بات ہماری بکریوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ پھر یہ نسمتاً مبارکتاً بنو سعد سے واپس کیسے ہے؟ شق و صدر ہوا، سینہ مبارک چاک ہوا۔ فقہ السیرہ اس میں یہ لکھی ہے، حلیمہ سعدیہ یہ چاہتی تھی کہ یہ رحمت میرے گھر میں رہے، حلیمہ سعدیہ یہ چاہتی تھی یہ فراوانی میرے خاندان میں رہے، حلیمہ سعدیہ یہ چاہتی تھی یہ عزت میرے قبیلے میں رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمت گھر گھر میں جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بنو نجار میں ملوانے کے لیے لے کے جاتی ہیں۔ واپسی کے اوپر 80 میل کی مسافت پر ابوا کے مقام پر والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 2 سال دادا کے پاس رہتے ہیں، 2 سال کے بعد دادا بھی چلے جاتے ہیں۔ 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا ہے۔ 12 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا سفر کرتے ہیں۔ 14 سال اور 8 ماہ کی عمر میں ایک جنگ میں شرکت کرتے ہیں۔ 15 سال اور 8 ماہ کی عمر میں ایک معاہدے میں منشور مکہ میں شرکت کرتے ہیں اور زندگی بھر اس پر فخر بھی فرماتے ہیں۔ 23 سال کی عمر میں شام کا دوسرا ٹریڈنگ سفر ہوتا ہے۔ 25 سال اور 2 ماہ کی عمر میں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوتا ہے۔ 28 سال کی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، قاسم نام رکھتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہیں، زینب نام رکھتے ہیں۔ 33 سال کی عمر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو رقیہ نام رکھتے ہیں۔ 34 سال کی عمر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو ام کلثوم نام رکھتے ہیں۔ 41 سال کی عمر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو فاطمہ الزہرا نام رکھتے ہیں۔ پھر 1.5 سال کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام عبداللہ طیب الطاہر اس کا لقب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہے۔ تعمیر کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، تعمیر کعبہ کا عمل ہوتا ہے۔ اس وقت سارے قبائل جمع ہوتے ہیں، لیکن جمع ہونے کے ساتھ کیا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کے سارے سردار جمع ہیں، ان سرداروں کے بیچ میں لڑائی کس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ خون میں ہاتھ ڈگوئے جاتے ہیں۔ یہ سائران ہوتا ہے کہ اب جنگ ہی ہونی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی سے جب اس لڑائی کو ختم کرواتے ہیں، چادر میں رکھو حجر اسود کو، خود جو ہے وہ ترتیب فرماتے ہیں۔ یہ اصل میں سائرن تھا، اصل میں یہ نوٹس تھا کہ جناب والا آپ لوگ وہ ہو
کہ آپ کی محفل میں کوئی نوجوان آ نہیں سکتا، آ جائے تو اس کو بولنے کی اجازت نہیں، بولے تو اس کی بات اور قول اس کا معتبر نہیں۔ ڈٹے رہیں، دروازے بند ہونے دیں، جتنے ہوتے جا رہے ہیں خوش ہوتے جائیں نسبت اگر اللہ کے ساتھ۔ دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے رہیں ہوتے رہیں ہوتے رہیں ہوتے رہیں۔ جب زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں پھر آسمان کے دروازے کھلتے۔ معراج ضرور ملتی ہے۔ اب آتے ہیں مدینۃ المنورہ۔ مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے 6 سال خاموش، 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست کے، 6 سے 8 صلح اور فتوح کے، 8 سے 10 فتوحات اور وفود کے۔ 1 سے 6 سال میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست کی بنیاد ہے، اجتماعی شکل کی جو بنیاد ہے، وہ 3 چیزوں پہ رکھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، آپس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، مواخات المدینہ فرمایا، دوسرے لوگوں کے حقوق کی بھی پاس رکھنی چاہیے، میثاق المدینہ فرمایا۔ تو اجتماعی شکل جہاں کہیں بھی ہوگی، وہ ایک فیملی ہے، وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ایک سکول ہے، وہ ایک کالج ہے، وہ ایک یونیورسٹی ہے، حتیٰ کہ ایک ریاست ہے۔ چھوٹے یونٹ سے لے کر بڑے یونٹ تک کی یہی بنیادیں ہیں، اور مضبوط ترین بنیادیں ہیں کہ اللہ کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ حامل القرآن، حامل قرآن سے کہا جائے گا تو فرق ہے حافظ قرآن میں، صاحب القرآن میں اور حامل القرآن میں فرق ہے۔ صاحب القرآن کہتے ہیں والا، حافظ القرآن کہتے ہیں جس نے حفظ کیا، اور صاحب القرآن کہتے ہیں جو قرآن والا ہو، قرآن کے ساتھ اس کو محبت ہو، ہر وقت قرآن کو پڑھتا ہو۔ اس کی 1-2 اور مثالیں دینے کے بعد صاحب القرآن بڑا اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ جس کی پہچان ہی قرآن ہے، مختصر تشریف فرما ہے، اس کی تصحیح ہو جائے گی۔ عین ممکن ہے کہ حافظ القرآن ہو اور قیامت والے دن وہ صاحب القرآن میں نہ کھڑا ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ حافظ القرآن نہ ہو لیکن وہ صاحب القرآن میں کھڑا ہو، کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی تصحیح کرتا ہے اور اس کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی تو یہ تازہ ہے، والدین میں کچھ بیٹھے ہوں گے جو قرآن بھول جاتے ہیں کہ تو قرآن بھول گئے، اس میں کون سی عیب والی بات ہے؟ تو بھول گئے مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا کیوں بھولے؟ زبانی پڑھنا بھولے ہے نا، قرآن کو کیوں بھولے ہیں؟ ابھی میں تراویح میں نہیں سنا سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، تراویح میں نہیں سنا سکتے، ویسے رمضان میں کتنا پڑھتے ہیں؟ حافظ قرآن ہو جی، قرآن پڑھا نہیں جاتا، دیکھ کے پڑھ لو بھائی، صاحب القرآن تو بن جاؤ، صاحب القرآن تو بن جاؤ۔ قرآن کرام ایک ملاقات، دوسری ملاقات، تیسری ملاقات، راز ملتے ہیں دوست۔ امیر وطن اسکول اینڈ کالجز میں آنا ہوا، شب تحفیظ القرآن کے سالانہ پروگرام میں حاضری ہوئی، تو 2 4 5 چیزیں جو میں نے نمایاں دیکھی ہیں، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بھی دین کی نسبت سے اور انٹرنیشنلی بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ مبالغے سے ہٹ کے ہے کہ یہاں فیلنگ میں پاکستان لگ ہی نہیں رہا تھا، پھر اتنا منظم مرتب انتظامات کہ دل جو ہے نا وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ بھی ہمارے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حفظ القرآن پھر شعبہ یہ والا عموماً جو دیکھا جاتا ہے سو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں جو دیکھا گیا کہ جو شان قرآن کی ہے تو اس کو یہاں پر پیش بھی اسی شان کے ساتھ کیا گیا، اساتذہ کرام کو باعزت طریقے سے پیش کیا گیا، اس شعبے کو باعزت طریقے سے پیش کیا گیا۔ جو حفاظ کرام عمرے پہ جا رہی ہیں اور عمرے کو فل اسکالرشپ تو ہوتی ہے لیکن باعزت طریقے سے دینا، وہ یہاں پر دیکھنے کو ملا۔ پھر ان کی تربیت کے حوالے سے ہے، پھر منزل کی پختگی کے حوالے سے ہے، پھر یہاں کے جو سٹاف اور ان کے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے بہت ہی سیکھنے کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعمیر وطن اسکول اینڈ کالجز اور سر سیف الاسلام صاحب، مفتی انیس احمد صاحب، فیصل صاحب اور دیگر جتنے بھی ہیں تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو حفظ القرآن اور جو دوسرا ان کا جتنا منظم مرتب سلسلہ چل رہی ہیں، اللہ کریم میں برکات نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔